حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی لوگوں کے کپڑے بدل لیا کرتا تھا، مطلب چوری کر لیا کرتا تھا کسی کا کپڑا کسی کو دے کر۔ اس طرح لوگ اس سے تنگ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر گئے کہ اس نے ہمیں بڑا تنگ کر دیا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ یہ ہلاک ہو جائے۔ بار بار آنے کی وجہ سے آپ نے اس کے لیے دعا کر دی۔ ایک دن وہ حسب عادت 3 روٹیاں خرید کر اپنی ضرورت کی جا رہا تھا۔ راستے میں ایک سائل ملا، اس نے ایک روٹی اسے دے دی۔ اس سائل نے ایک دعا دی، اللہ تجھے بڑی بلا جو آسمان سے نازل ہو، اللہ اس سے تجھے محفوظ رکھے۔ اس دھوبی کو اس کی بات بڑی پسند آئی، اس نے دوسری روٹی دے دی۔ اس نے دوسری دعا دی، اللہ تجھے تمام آفتوں سے محفوظ رکھے۔ یہ اور خوش ہو گیا تو اس نے اس خوشی میں تیسری روٹی بھی دے دی۔ اس نے کہا اللہ تجھے ہر برائی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تیری توبہ کو اللہ قبول فرما لے۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بد دعا کی تھی، لوگ اس کی ہلاکت کا انتظار کر رہے تھے۔ دھوبی گھاٹ پر جاتا، کپڑے دھوتا، اپنی عادت کے مطابق وہ کپڑے لے کر پہنچا تو ایک بہت بڑا خطرناک سانپ کپڑوں کے بیچ میں سے نکلا اسے ڈسنے کے لیے۔ جیسے ہی آگے بڑھا، قریب تھا کہ وہ اسے ڈستا، مگر ایسا لگا جیسے اس کے منہ میں کسی نے لگام دے دی۔ دھوبی کو پتہ نہ چلا، وہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ نے تو اس کے لیے بد دعا کی تھی کہ وہ بلا میں گرفتار ہو، کیا اس نے ایسا کوئی کام کیا کہ اس پر وہ دعا نے اثر نہیں کیا؟ آپ نے اسے بلایا کہ تو نے کوئی ایسی نیکی کی جو تجھے یاد ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں گھر سے گھاٹ کی طرف نکلا، 3 روٹیاں ساتھ لیں اپنے لیے۔ راستے میں ایک سائل مل گیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر خیرات دے۔ میں نے یکے بعد دیگر 3 روٹیاں اس کو دے دی، اس نے میرے لیے دعا کی، بس یہی نیکی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو بلایا، پوچھا تو نے کیوں نہیں ڈسا، اسے کیوں نہیں مارا؟ اس نے کہا اے عیسیٰ روح اللہ، آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی تھی اور مجھے اسے ہلاک کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا، مگر جب میں اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو ایسا لگا کہ میرا منہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا اس سائل نے جو خیرات دی تھی اس کے عوض اللہ نے اس کو بچا لیا۔ گویا تعجب ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دعا بھی قبول ہو گئی، سانپ بھی ڈسنے کے لیے اسے مارنے ہلاک کرنے کے لیے آ گیا، مگر فرشتے نے اس سانپ کے منہ کو بند کر دیا، کیونکہ سائل کو جو روٹی دی تھی اس دعا نے اس سانپ کو ڈسنے اور اسے ہلاک کرنے سے بچا لیا۔ دھوبی کو جب یہ بات پتہ چلی، سارا واقعہ اس کے علم میں آیا، تو اس نے اپنے عمل سے توبہ کی اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت یہ واقعات ہیں جن سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم خیرات کرتے ہیں، دیتے ہیں اللہ کے نام پر، مگر اپنی یا تو ضرورت سے بلا وجہ کوئی چیز ہو تو وہ دیتے ہیں، یا پھر بادل ناخواستہ کوئی فقیر گلے پڑ جائے تو مجبوراً دیتے ہیں۔ اللہ کی خاطر خیرات کرنا، یعنی دل سے خوشی سے کسی کو سائل کو دینا، یہ بڑی دولت ہے۔ اور جب آپ کوئی کام اللہ کی خاطر نیک نیتی سے کریں تو پھر بدلہ بھی اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کا ایک عقیدت مند خراسان میں رہتا تھا، وہ بصرہ آیا
تو آپ سے ملا تو اس نے 10,000 درہم دیے اور کہا کہ یہ بصرہ میں کوئی اچھا سا مکان اپنے رہنے کے لیے، اپنے آرام کے لیے خرید لیجیے۔ تو اس وقت بصرے میں کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ قحط سالی تھی اور لوگ بھوک سے مر رہے تھے، تو آپ نے اس رقم کا یعنی 10,000 درہم کا آٹا خرید کر لوگوں میں خیرات کر دیا۔ آپ کے کسی جاننے والے نے کہا کہ اس شخص نے تو آپ کو مکان خریدنے کے لیے کہا تھا اور آپ نے وعدہ بھی کر لیا تھا، اگر وہ کسی وقت آ گیا اور اس نے آپ سے مکان کے بارے میں پوچھا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں اس سے کہوں گا کہ اس کے لیے میں نے جنت میں مکان خرید لیا، اگر وہ راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی رقم اس کو لوٹا دوں گا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آیا، وہ شخص عرض کرنے لگا حضور آپ نے وہ مکان خریدا ہے؟ کیسا ہے وہ مکان، مجھے بھی دکھائیں۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ مکان ہے، بہت خوبصورت ہے، محل نما ہے، اس کے اطراف نہریں ہیں، باغات ہیں، یعنی اس کی خوبصورتی کا اظہار فرمایا آپ نے۔ وہ بہت خوش ہوا تو اور چاہت بڑی، کہا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ یہاں نہیں ہے، وہ جنت میں ہے۔ اس نے کہا میں اس میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسی میں رہو گے۔ عورت سمجھدار تھی، اس نے کہا ضمانت کے طور پر دستاویزات لکھوا لیجئے، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کی نہیں ڈالے گا۔ اس نے کاغذ قلم دیا، آپ نے کاغذ قلم پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مکان محل نما نہروں و درختوں اور باغات کے درمیان ہے، 10,000 درہم کے عوض حبیب اجمی نے فلاں ابن فلاں کے لیے جنت میں خریدا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہے کہ وہ حبیب کی طرف سے جس وہ ذمہ داری سے وہ لکھ رہا ہے وہ اسے پورا پورا اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص فوت ہو گیا۔ وصیت کے مطابق وہ دستاویزات، وہ کاغذ اس کے کفن میں رکھ دی گئی۔ صبح ہوئی تو اس کی قبر سے ایک کاغذ لکھا ہوا ملا لوگوں کو۔ وہ کاغذ جب لا کر حضرت حبیب اجمی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس میں لکھا تھا حبیب اجمی نے فلاں شخص کے لیے جنت میں جو محل خریدا تھا اس شخص کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت حبیب اجمی اس خط کو روتے ہوئے چومنے لگے کہ میرے مولا تو نے میری لاج رکھ لی۔ یہ اللہ کی راہ پر خیرات کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کا بدلہ ہے۔